یہ رب نے جو عقل دی ہے نا، ایک جانور سے ہمارا امتیاز انسان کا اسی عقل کی وجہ سے۔ جانور کے پاس فکر کی قوت نہیں، سوچنے کی قوت نہیں، انسان کو اللہ نے سوچنے کی قوت عطا کی۔ اولاد کا حق کل میں بیان کر رہا تھا، وہ ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ یار سوچو تو صحیح کہ رسول کا بیٹا، رسول اللہ کا بیٹا، صرف یہ قوم کیوں عزاداری مناتی ہے؟ تو اپنے گھر میں مولا حسین کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ نہ تو کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، تیرا رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے قیامت کے دن رسول کی شفاعت کو حاصل نہیں کرنا، ہمیں رسول اللہ کی شفاعت کی امید نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی بندہ امت پیغمبر کی شفاعت کے بغیر جنت جا ہی نہیں سکتا۔ کسی مسلمان کے پاس نہ اتنا عمل صالح ہے، نہ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ کہے کہ میرا اللہ مجھے میرے عمل کی بنیاد پہ جنت بھیج دے۔ یہ جو جنت ہے یہ رب کا تفضلی معاملہ ہے۔ تفسیر صافی میں حدیث ہے، کوئی نبی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا اللہ جنت میرا حق ہے، رب اپنے فضل سے بھیجے گا، اور سرکار کی امت جو جنت جائے گی وہ سرکار کی شفاعت کے نتیجے میں ہوگا۔ جس کے نانے کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہاں جی، کتنا پیار کرتے تھے رسول اللہ مولا حسین سے۔ یہ بات دنیا میں طے ہے، کسی کا بیٹا مر جائے نا، کسی کا بیٹا، آپ جاتے ہو اس بیٹے کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے، یقین کیجئے اس باپ کے دل میں آپ کی بڑی قدر ہوتی ہے، آپ کا بڑا احترام ہوتا ہے کہ میرا پیارا میرے بیٹے کا غم اظہار غم کے لیے آئے، افسوس کرنے کے لیے۔ یار رسول کا گھرانہ اجڑ گیا، نواز رسول کے زبان، بیٹیاں رسول کی قیدی بنائی گئی۔ زینب و کلثوم کس کی بیٹی ہیں؟ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے اما الیتیم فلا تقہر، قرآن کہتا ہے یتیم پر ظلم نہ کرو، یتیم پر قہر نہ کرو۔ کتنے یتیم ہیں کربلا میں جو مسلمانوں نے مار دیے۔ چار بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے کربلا میں شریک ہیں، چار بیٹے امام حسن علیہ السلام کے، تین بیٹے قربان ہوئے۔ جو سب سے بڑا بیٹا تھا امام حسن کا، جنہیں حسن ثانی حسن مثنیٰ کہتے ہیں، یہ جہاد کربلا میں شریک ہوئے، زخموں سے چور چور، یہ لاشوں میں پڑے تھے۔ 11 محرم کو جب عمر بن سعد حرامزادہ نے حکم دیا نا کہ ان کے سر کاٹو اور سر لے جائیں گے یزید کے پاس انعام لیں گے، جب سر کاٹنے آئے نا تو جناب حسن مثنیٰ کی رمق جان چل رہی تھی، ابھی سانس چل رہے تھے، شدید زخمی تھے، خون کثرت سے بہہ چکا تھا۔ اس وقت جناب حسن مثنیٰ کے ننہالی خاندان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے، ابن سعد ہم تجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے، اب ہم حسن کا سر نہیں کاٹ لیں گے۔ زخمی حالت میں جناب حسن مثنیٰ کو کوفہ پہنچایا گیا، وہاں پہ پھر ان کے زخموں کو سیا گیا، علاج معالجہ کیا گیا، اور ان کی پھر جان بچ گئی، اور پھر انہی سے امام حسن کی نسل چلی۔ تین بیٹے امام حسن کے کربلا میں شہید ہوئے، ایک 11 سال کا ہے عبداللہ ابن حسن، ایک 12 سال کا ہے احمد ابن حسن، ایک 13 سال کا ہے قاسم ابن حسن۔ سن 50 ہجری میں مولا حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، 61 ہجری میں کربلا میں یہ واقعہ رونما ہوا جہاں شہید ہوئے۔ تو اب سوچیں کہ امام حسن کی شہادت کے وقت ایک بیٹی کی عمر 1 سال تھی، ایک کی 2 سال، ایک کی 3 سال۔
مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد امام حسن کو بچوں کی طرح پالا۔ مولا حسین کو بھائی حسن کے بیٹے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ شریعت کا حکم ہے، اسلام کا دستور ہے، یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہ کرو۔ کوئی یتیم اگر دیکھ رہا ہو نا، یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہ۔ اللہ جانتا ہے، سرکار کی حدیث ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے جب کوئی بچے پہ ظلم کرتا ہے۔ عبداللہ ابن حسن امام حسن کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ سارے بھائی جب شہید ہو گئے نا، اور آخر میں مظلوم کربلا جب ودا کر کے مقتل روانہ ہونے لگے، عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے بہن زینب کے حوالے کیا اور فرمایا، بہن میرے بھائی حسن کی نشانی، میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اور جب مظلوم کربلا نرغہ اعداء میں گر گئے اور ایک شقی تلوار لے کے بڑھا، اور میری آقا زادی یہ جو روایت سنتی ہو نا، تلہ زینبیہ سے بی بی دیکھ رہی تھی، عبداللہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ جب شقی بڑھے نا امام حسین کی طرف، یہ اپنی پھوپھی سے ہاتھ چھڑا کے دوڑ کے بھاگ کے مولا مظلوم کربلا کی طرف، ظالم تلوار بلند کر چکا تھا۔ اس شہزادے نے کہا، یبن الخبیثہ اتقتلو امی، اے خبیث ماں کا بیٹا، تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یوں دونوں بازو مولا حسین پر یوں آگے پھیلا دیے۔ اس بے حیا نے حیا نہیں کیا، تلوار ماری، دونوں بازو کٹ کے مولا حسین۔ یہ امام حسن کا وہ بیٹا ہے جس کی شہادت مولا حسین کی گود میں ہوئی۔ جب بازو کٹ گئے نا، سنیے جملہ، بازو کٹ گئے، کریم کربلا نے بھتیجے کو گود میں بٹھایا۔ عزادارو، اس وقت ایک ملوم نے تیر مارا جو شہزادہ عبداللہ کو لگا امام حسین کی گود میں۔ شہزادہ علی اصغر نے بھی باپ کے ہاتھوں پہ جان دی، امام حسن کے اس بیٹے نے بھی مولا حسین کے ہاتھوں میں جان دی۔ آج اس شہید کربلا کا آپ کو ماتم کرنا ہے۔ عزادارو، یاد رکھو اہل سنت بھائی، رونے کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، احساسات سے ہوتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، لوگ فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ کے بھی رو پڑتے ہیں، لوگ دنیا میں ظلم کی داستانیں سن کے پڑھ کے رو پڑتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، وہ رونا بدعت نہ ہو اور رسول کے بیٹے کو رونا بدعت۔ کیا خوبصورت جملہ علامہ علی نقی نے فرمایا تھا، وہ فرماتے تھے، ہم نہ روتے حسین کو اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا۔ امام حسین کو رونے والوں کی کمی تو نہیں تھی، زینب کلثوم جیسی بہنیں موجود تھیں، فاطمہ و سکینہ جیسی بیٹیاں موجود تھیں، سید سجاد جیسا بیٹا موجود تھا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ امام حسین کی ولادت ہوئی، یہ سارے اہل سنت منابع میں حدیث موجود۔ جب مولا حسین پیدا ہوئے، اس وقت آقا نے اٹھایا ہوا تھا مولا حسین کو، اور جناب جبرائیل نے جب مبارکبادی دی آگے، ساتھ ہی یہ خبر دی کہ اللہ یہ خبر دے رہا ہے آپ کا یہ حسین ایک دن کربلا میں بھوکا پیاسا تھا۔ رسول اللہ نے رونا شروع۔ شہید کی حیات مانوی حیات ہے، لیکن ابھی تو حسین اپنے جسم و بدن کے ساتھ رسول کی گود میں زندہ ہیں، اور رسول اللہ رو رہے ہیں۔ رویا اس شخص پر نہیں جاتا، ان پر جو ٹوٹنے والے پہاڑ ہیں مصائب کے، انہیں یاد کر کے رویا جاتا۔ میرے بھائیوں، رونے کا احساسات سے تعلق ہوتا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی کہ دنیا میں میرے حسین کو۔
کوشش کیا کرو، کتنا جینا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ کوئی تو ہمارے پاس سامان ہو کہ جس سے رسول ہماری شفاعت کر سکے۔ آج 2021 کے عشرہ محرم میں یہ تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ اب ذرا اس بات پہ سوچ، قیامت کا جب دن آئے گا نا، تیرا آج والا عمل رسول کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ میرے بیٹے حسین کی صف عزا پہ آیا تھا، میرے بیٹے حسین کی صف عزا پہ بیٹھ گیا صبح۔ عاشور کی شب مظلوم کربلا صاحب کے ساتھ خیموں میں تشریف فرمائیں، شہیدوں کی فہرست مرتب ہو رہی۔ شہزادہ قاسم نے پوچھا، چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ آقا نے جواب دینے سے پہلے فرمایا، یا بنیا کیف الموت عندک، قاسم بیٹا تو موت کو کیا سمجھتے ہو؟ جواب سنیے شہزادہ نے، یا اما احلا من العسل، چچا جان میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا۔ اب آقا نے جواب دیا، قاسم بیٹا کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، اور جب علی اصغر کا نام سنا تو بے چین ہو کے پوچھا، هل یصلون الی الخیام، چچا جان علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، کیا یزیدی خیموں میں پہنچ جائیں گے؟ جناب قاسم کی یہ تصور مشکل تھا کہ لشکر یزید رسول ساتھیوں کے خیموں میں آ جائیں۔ نہیں بیٹا، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں۔ اجر و کمال اللہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، عاشور کا دن چڑھا، چچا کے پاس آئے قاسم، چچا جان مجھے بھی اذن جہاد دیجیے۔ فرمایا تو میرے مسموم اور شہید بھائی کی نشانی ہے، میں تمہیں کیسے موت کی طرف روانہ کروں؟ خیمے میں آ کے اداس بیٹھے پریشان، اچانک خیال آیا کہ وقت شہادت میرے بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، اور بابا نے فرمایا تھا قاسم زندگی میں جب کوئی مشکل مرحلہ آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا، تیری مشکل آسان ہو جائے۔ شہزادے نے تعویذ کھولا، وہ تعویذ کیا تھا؟ امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام۔ وہ خط لے کے چچا کے پاس آئے، امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، وہ سیدھی آنکھوں سے خط میں لکھا تھا، میرا حسین بھائی میں کربلا میں نہ ہوں گا، میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ عزادارو یہ معتبر روایت ہے، خط کے بعد مظلوم نے قاسم کے گلے میں مہر ڈال، جناب قاسم نے چچا کے گلے میں مہر ڈال دی، اتنا روئے چچا بھتیجا، روایت کے لفظ فغشی علیہما، روتے روتے دونوں بے ہوش ہو گئے، مولا حسین بھی جناب قاسم غشی سے افاقہ ہوا۔ 13 سال کا بچہ، ذرا عالم تصور میں جاؤ، 13 سال کا بچہ کتنا ہوتا؟ 28 رجب کو چلے تھے مدینہ سے، ماں کے ساتھ محمل میں بیٹھ گیا تھا، سر پہ کوئی خود پورا نہیں آتا، بدن پر کوئی زرہ پوری نہیں آتا، گھوڑے پہ بٹھایا گیا تو پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتا، گھوڑے کی رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی۔ مولا مظلوم کربلا نے شہزادے کو تیار کیا، ایک پیراہن اس کا گریبان چاک کیا، یہاں سے گریبان چاک کیا، ایک امامہ باندھا، 2 تحت الحنک بنائے اس کو، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے، یہ حلیہ ہوتا تھا یتیموں کا، مولا نے یہ حلیہ بنایا، شاید کوئی یتیم حسن سمجھ کے رہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میرے آقا نے شہزادے کو گھوڑے پہ بٹھایا اور ایک جملہ فرمایا، یا بنیا تمشی برجلک الی الموت، قاسم بیٹا اپنے پاؤں سے چل کے موت کی طرف جا رہا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں بھول نہیں سکتا وہ وقت جب مولا حسین کے خیموں کی طرف سے
ایک اتنا خوبصورت بچہ نکلا، کشقت القمر، محسوس ہوتا تھا چاند کا ٹکڑا ہو۔ عزادارو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند تھا، ماں کی نگاہ میں کیا ہو؟ اجرکم علی اللہ۔ شہزادے نے جنگ کی ہے، ازرق ملون کو 4 بیٹوں سمیت واصل جہنم کیا شہزادے نے۔ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ حمید کہتا ہے اتنا اطمینان تھا اس بچے کا کہ لشکر یزید کے درمیان کھڑا ہو کے اس کے پاؤں، جو بایاں پاؤں تھا نا، اس میں جو جوتا تھا اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اتنا اطمینان، اتنی بہادری کہ دشمن کے درمیان کھڑے ہو کے گھوڑے کی زین پہ جھک کے اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت ایک شقی نے سر پہ تلوار ماری ہے اور شہزادہ پھر سنبھل نہیں سکا۔ جب گھوڑے سے گرے ہیں نا، تصویر حسن گھوڑے سے گرے، ایک جملہ فرمایا، یا اما ہوا درکنی، چچا میری مدد کو پہنچی۔ شکاری باز کی طرح امام حسین قاسم کی طرف لگتے، لیکن گھوڑے قاسم پہ دوڑ چکے تھے، زندہ قاسم پہ۔ آوازیں آ رہی تھی، آئے چچا میں پامال ہو گیا، آئے چچا میں پامال ہو گیا۔ مظلوم نے جنگ کر کے لوگوں کو ہٹایا، قاسم کے سر کو اٹھا کے زانوں میں رکھا، رو کے فرمایا، قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو مدد کے لیے بلائے، تیرا چچا تیری مدد ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ 13 سال کا بچہ، گھوڑے جسم پر دوڑ جائیں، بند سے جدا ہو چکا۔ مظلوم نے بھتیجے کی لاش کو اٹھایا، قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگایا۔ روایتیں کہتی ہے قدم زمین کربلا پر خط کرے، خیمے میں لا کے قاسم کی لاش کو رکھا۔ پہلے جس شہید کا لاشا آتا تھا اس کی ماں کو بلاتے تھے۔ قاسم کی لاش لائے، فرمایا میری بہن زینب کو بلاؤ، نائبۃ الزہرا کو بلاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ قاسم کا لاشا بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ جناب ام فروہ نے پوچھا، آقا کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ ام فروہ تیرے بیٹے نے جو وفا کا رنگ بھی بدل دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب علی اکبر کی شہادت پہلی شہادت تھی، ایک طرف لاشا علی اکبر کا، ایک طرف لاشا قاسم کا، درمیان میں بیٹھا غریب کربلا، ایک ہاتھ جناب علی اکبر کی لاش پر، ایک قاسم کی لاش پر، رخ کیا آسمان کی طرف، واہ غربتا میرا اللہ حسین